کو سر, مگر یہ تو کوئی جی, نہیں ابھی آپ سے سوال بھی یہ نہیں کر رہے, نہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ کسی کی جیب میں گیا ہے ابھی. آئی ایم ناٹ اسپیکنگ اباؤٹ فرا گوگی اینڈ دا ادرز ہو ہیو ناٹ بین انویسٹیگیٹڈ یٹ, مائنڈ یو. میں بھی صرف عمران خان اور بشرا بی بی کی بات کر رہی ہوں سر, مگر دا پوائنٹ اوور ہیئر از کہ شیخ رشید صاحب سے بھی 2019 رائٹ آفٹر دس کیبنٹ کی میٹنگ میں نے انٹرویو کیا, اینڈ ہی سیڈ کہ نہیں میں بات نہیں کر سکتا, ہمیں منع کیا گیا. اب 6 نومبر 2019 کو معاہدہ ہوتا ہے, 29 کو پہلی قسط آتی ہے, 4 دن بعد, فقط 4 دن بعد 3 دسمبر کو کابینہ سیلڈ انویلوپ کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دیتی ہے. تو سلمان صاحب پرابلم یہ ہے کہ اس کے فوری بعد زمین بھی لیتے ہیں, اور ایز پی ایم ایسا کوئی بھی فلاحی کام اگر وہ کرتے تو ایبسولوٹلی خراج تحسین کے مستحق ہوتے. وہ میرے فیکٹس کر دیجئے کریکٹ اف یو وانٹ ٹو, مگر ٹائمنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے سر, عطیہ لینا, زمین لینا, عمارت تبدیل کرنا, سڑک بنوانا, یہ سب درست ایسے نہیں ہوا نا. پھر دیکھ لیجیے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا کوئی جرم ہوا. اس میں جرم تب ہوتا ہے جب سرکار کو نقصان ہو یا دوسرے فریق کو فائدہ ہو. اگر نہ فائدہ ہوا نہ نقصان ہوا تو جرم کی بات تو ختم ہو گئی. اب آپ ایک اخلاقی نوعیت کی بات کر رہی ہیں, اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ جو زمین کوئی اور فلانتھروپسٹ ان کو اس ملک میں نہیں ملا تھا. He's made شوکت خان, he's made Namal University. دیکھیں یہ زمین, ایک منٹ دیکھیں یہ زمین ایک برس پہلے خریدی جا چکی تھی. یہ زمین اس وقت نہیں خریدی گئی, وہ اس وقت زمین زلفی بخاری کے نام میں خریدی گئی, یا آئی تھنک بابر اعوان صاحب کا بھی نام رہا کچھ عرصہ. وہ زمین تو وہ زمین تو خریدی جا چکی تھی. ان لوگوں نے پھر اس زمین کو ٹرسٹ میں منتقل کیا. آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ پیسہ آیا اور یہ زمین ٹرسٹ میں ڈال دی, ایسا نہیں ہے. یہ زمین پہلے سے ہی بابر اعوان صاحب اور زلفی بخاری کے نام میں تھی. 1 سال قبل سے ٹرسٹ بننے میں کچھ وقت لگا, وہ بالکل ایک دوسری بات ہے. بحیثیت ایک شہری, ایک لائر, آپ یہ تسلیم کرتے ہیں the timing is all wrong? نو, کیونکہ 1 سال پہلے ایک زمین انہوں نے تو خرید کے دے دی. سیکنڈ سوال, آپ یہ تسلیم کرتے ہیں, no problem with it. سر ذرا سے تیز سوال پوچھوں, یس اور نو میں کہ میں سمجھ سکوں, آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آئیڈیلی ان کو کوئی اور فلاحی مددگار یا فلانتھروپسٹ ڈھونڈ لینا چاہیے تھا؟ بہت اداروں کو چندہ دیتے ہیں, اور 1 سال قبل جب یہ زمین خریدی گئی تو یہ معاملہ تو تھا ہی نہیں اس وقت کہیں پہ بھی, نہ برطانیہ میں تھا نہ یہ کابینہ کے سامنے تھا. اس وقت کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اور اداروں کو بھی خیرات دی ہے. اینڈ دین ایز اے ڈیموکریٹ بغیر سرکولیشن کے ایک اضافی نوٹ کا کابینہ ایجنڈے میں شامل کیا گیا, رولز آف بزنس کی خلاف ورزی کی گئی, حالانکہ پہلے ہی ایک خفیہ معاہدہ ہو چکا تھا, اور جب کابینہ ایجنڈے پر یہ معاملہ اٹھائے تو پہلے ہی فنڈ جاری کر چکے تھے. یہ اس پروسیس کے اوپر بھی آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھ رہی تھی بالکل, یہ تو میری تائید آپ کر رہی ہیں. پیسہ تو پہلے ہی ٹرانسفر ہو چکا تھا, معاہدہ بھی ہو چکا تھا. یہ معاہدہ کرنے کے لیے پاکستانی کابینہ کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی. یہ معاہدہ وہ پہلے کر چکے تھے, اور اس معاہدے کے تحت پیسے بھی منتقل ہو چکے تھے, ایک قسط ہو چکی تھی منتقل. یعنی کہ اس معاہدے پہ عمل جو ہے پاکستان کابینہ کے کسی بھی فیصلے سے پہلے ہو چکا تھا. پاکستان کابینہ نے صرف یہ کہا کہ درخواست آئی ہے کہ اس کی تشہیر نہ کی جائے, اس کی تشہیر نہیں کریں گے ہم, ٹھیک ہے, اس ڈاکیومنٹ کو کانفیڈینشیل رکھتے ہیں. جو ان کا باہمی معاہدہ ہے وہ معاہدہ تو ہو چکا تھا. اس معاہدے کے لیے انہوں نے اجازت نہیں مانگی تھی پاکستانی کابینہ سے, پیسے بھیجنے کے لیے بھی اجازت نہیں مانگی تھی. یہ سب کچھ ہو رہا تھا پاکستان کابینہ کے کسی بھی عمل کے بغیر. اس لیے پلیز سمجھیں بات کو کہ زمین سال پہلے ہو گئی تھی, زمین اس وقت خرید کے نہیں دی, پہلے کی تھی. اس کو بابر اعوان زلفی بخاری صاحب نے ٹرسٹ میں منتقل کیا جب ٹرسٹ بن گیا. یہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ بات ہو رہی تھی. اس دوران یہ معاملہ برطانیہ میں چل پڑا, وہاں ایک معاہدہ ہوا, اس معاہدے پہ عمل بھی ہو گیا. عمران خان کو اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ سے اس تاریخ کو بنی گالہ میں شہزاد اکبر آپ کے پاس پہنچا ہے, بعد میں یہ قسطیں آنا شروع ہوئی ہیں, یہ معاہدہ ہوا ہے. اٹس اگین یہ کیس ہے, اب فیصلہ آنا ہے سر. مگر I pick up the مہران بینک کا ایشو ونس مور حوالہ دوں گی, کیونکہ آپ نے کنٹیسٹ کیا تھا کہ منی اور پیسے جو ہیں وہ دیے گئے سیاستدانوں کو, اور اس کے نتائج مرتب ہوئے. پھر 1990 الیکشنز میں وہ پیسہ استعمال ہوا. سو you connected the dots there beautifully as well. سو اگر آج یہ کنیکٹ ہو رہا ہے, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کیا یہ کیس مکمل طور پر یہ کمپلیٹ ہوتا بھی ہے فرا گوگی, شہزاد اکبر سے تفتیش کے بغیر؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیں اب تو یہ مقدمہ ختم ہو گیا نا, گواہی شہادت ہو گئی. جو سرکار نے سمجھا کہ ہونی تھی گواہی شہادت وہ انہوں نے کر لی. اب تو فیصلہ آنا ہے. ہم آج کچھ بحث کر رہے ہیں, 3 دن بعد آپ دیکھیں گی جب فیصلہ آئے گا کہ فیکٹس کیا ہیں, اور وہ فیکٹس مجھے یقین ہے وہی ہوں گے. ان سے نتیجہ عدالت کیا نکالتی ہے وہ اور بات ہے, لیکن فیکٹس یہی ہیں کہ یہ زمین پہلے خریدی جا چکی تھی, اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا. اگر آپ تعلق بنائیں بھی تو عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ یہ زمین ایک ٹرسٹ میں گئی تھی.
قانون میں ہم نے جرم کے ارتکاب کو دیکھنا ہے. کیا کسی جرم کا ارتکاب ہوا؟ کسی جرم کا ارتکاب نہیں ہوا. اگر نہ ایک طرف فائدہ ہوا خان صاحب اور بشرا بی بی کو، نہ دوسری جانب ریاست پاکستان کو نقصان ہوا کوئی، بلکہ فائدہ ہوا جو رقم آنی ہی نہیں تھی پاکستان. آپ کی ایک کریکشن کر دوں، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ارسپیکٹو آ جانا تھا، تو اتنا بھی کوئی ریلیونٹ تو نہیں تھا کابینہ کا یہ اہم ترین فیصلہ سیلڈ انویلوپس کے کیس کے تفتیشی میاں عامر ندیم جو ہیں، ان کے شواہد کے مطابق زمین کی ادائیگی کی مد میں 460 ارب روپے کی آفر کی منظوری دی گئی، اور سپریم کورٹ کے 21 مارچ 2019 کے فیصلے کی روشنی میں رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص اکاؤنٹ کھولا گیا تھا. یہ اکاؤنٹ ریاست پاکستان کا اکاؤنٹ نہیں تھا. So they didn't need a clearance from the cabinet, sir. نو کوئی کلیئرنس نہیں چاہیے تھی. دیکھیں کہاں انہوں نے کہا ہے کہ اس رقم کی ترسیل کے لیے کلیئرنس چاہیے تھی. دیکھیں آپ نے خود کہا کہ ایک قسط تو پہلے آ چکی تھی کابینہ کی میٹنگ سے پہلے. یہ کرنے کیا بیٹھے تھے سیلڈ انویلوپ کے ساتھ سر؟ یہ کرنے کیا بیٹھے تھے کابینہ میں؟ میں نے یہی تو عرض کیا نا. میں جی دیکھیں نا، بار بار یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ مفروضہ نہ قائم کیجئے. وہ صرف اس کی کانفیڈنشیلٹی کے لیے بیٹھے تھے. ایک درخواست آئی کہ آپ اس کو کانفیڈنشیل رکھیے گا. سر کیبنٹ ہے، کوئی میڈیا پریس تو نہیں ہے. کیبنٹ کے پاس یہ اختیار تھا نا. کیبنٹ نے کیا غلط کیا؟ اگر ایک باہر کی ایجنسی سے ایک درخواست آتی ہے کہ یہ پیسہ ہم پاکستان آنے دے رہے ہیں جس سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے فارن کرنسی ریزروز میں یہ پیسہ جا رہا ہے. دیکھیں باہر سے جو بھی فارن ایکسچینج آتا ہے وہ آپ کے ریزروز میں جاتا ہے، اور یہاں اس کا روپی ایکویولنٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے اکاؤنٹ میں. یہی یہاں پہ ہوا. سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں روپی ایکویولنٹ کیا، جو فارن ایکسچینج تھا وہ ہمارے ریزروز میں چلا گیا. تو ہمیں کیا برا تھا؟ یہ کیبنٹ نہ 3 میں نہ 13 میں، اگر آپ کہہ رہے ہیں ویسی پیسہ آ رہا تھا ویسی ڈل جانا تھا، اکاؤنٹ بھی پہلے کا بنا ہوا تھا، تو نہ 3 میں نہ 13 میں کابینہ ایمی بیٹھ کے سیلڈ انویلوپس میں سیلف امپورٹنس فیل کر رہی تھی. دیکھیے کابینہ نے صرف اتنا کیا کہ اس کی ہم تشہیر نہیں کریں گے، آپ فیصلہ آنے دینا. دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ فیصلہ کرنا کہ ہم اس کی تشہیر نہیں کریں گے، اس کو کانفیڈینشیل رکھیں گے، اس میں کیا غیر قانونی عمل ہے؟ جبکہ اس کے نتیجے میں بلکہ پہلے ہی شروع ہو گیا تھا پیسہ آنا. مزید پیسہ شاید رک جاتا اگر ہم یہ نہ کرتے کانفیڈینشیلٹی والی بات. تمام پیسہ آیا، ہمارے فارن کرنسی ریزروز میں گیا، روپے وہاں پڑے رہے، اور وہ جب سرکار نے مانگے سرکار کو مل گئے. کس کو نقصان ہوا اس تمام بات سے؟ اینڈ سر لاسٹلی آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ اب 16 جنوری کو آپ کا اگلی اور تیسری اور اہم ترین نشست ہے حکومت کے ساتھ مذاکراتی. اب 16 جنوری کو آپ تحریری مطالبات پیش کریں گے یا ابھی اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا؟ اینڈ کین دس پاسبلی بی دی لاسٹ سٹنگ؟ نہیں کریں گے جی، ہم بالکل پیش کر دیں گے، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ آخری نشست ہو. لیکن ہمارا اب یہ تقاضا ہوگا کہ بہت اٹھنا بیٹھنا ہو گیا نشستن برخاستن. اگر تو آگے بات بڑھنی ہے تو 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے عدالتی کمیشن بنا دیا جائے، اس میں سینئر جج صاحبان ہوں. کمیشن بننے سے کوئی نتائج تو سامنے نہیں آ جائیں گے نا، صرف اس سے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ حکومت ریاست سچائی کی جانب بڑھنا چاہتی ہے کہ نہیں بڑھنا چاہتی. ہم کہہ رہے ہیں پوری سچائی پاکستان کے عوام کے سامنے رکھو. ٹروتھ ہوگا تو ریکنسیلیشن ہوگی. جو حملہ ہوا ہمارے الیکشن پہ، جو اس ملک میں اس وقت جبر کا راج ہے، اس کے لیے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، ان تمام باتوں کو ختم کرنا ہے، آئندہ کے لیے پولیٹیکل سپیس پیدا کرنی ہے، آئندہ الیکشنوں کو ہم نے شفاف بنانا ہے، تو کم از کم ہم سچائی کی جانب بڑھنے کا پہلا قدم اٹھائیں. اگر یہ قدم بھی نہیں اٹھایا جاتا اگلی نشست میں، ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اس کا فیصلہ ہو جائے، کمیشن ایک دن میں فیصلہ کرتے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کمیشن کی تشکیل پہ آپ آمادہ ہو جائیں. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر آگے ہم سمجھتے ہیں کسی نشست کا سر آپ کوئی فائدہ نہیں. تحریری مطالبات کے ساتھ کچھ ثبوت اور ایویڈنس بھی لے کے جائیں گے کہ کیوں ہونی چاہیے 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات؟ کیونکہ وہ تو اپنا سچ اپنے قریب لے کے اور نہیں دیکھیں ثبوت نہیں انہوں نے کہا ہے، ہمیں انٹرویوز میں کہا ہے مذاکراتی کمیٹی کے عرفان صدیقی، رانا ثناء اللہ صاحب نے، کہ اگر ہمیں یہ کنونس کر دیں گے ود ایویڈنس کہ ہونی چاہیے. کیا دینے ہیں؟